رمضان المبارک کے روزے کی نیت کیسے کی جائے؟ نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اور زبان سے جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ زبان سے ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر زبان سے ہم نہ بھی کہیں، دل کے اندر ہمارے ارادہ ہے کہ ہم روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہی نیت ہی کافی ہے۔ صبح و سحری کے لیے بندے کا اٹھ جانا یہ بھی نیت کنسیڈر ہوگا۔ اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے جی کیا تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بال کاٹنے سے، مونچھیں ترشوانے تھے، خط وغیرہ کروانے سے یا انڈر شیو کرنے سے، زیر ناف بالوں کو صاف کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے آخری اذان تک کھاتے رہو۔ بعض اوقات مائیں بچوں کو اٹھاتی ہیں، پتر اٹھ جا اذاناں ہونیاں نے پئیاں، پتر کھا لے۔ اور بچہ بھی کہتا ہے جی کوئی نہیں ابھی تو اذانیں شروع ہوئی ہیں، اسی تو اپنی مسجد دی مولوی صاحب نال روزہ رکھتے ہیں نا، ساڑھے مسجد دی اجے اذان نہیں ہوئی۔ تو یہ اپنی مسجد کی اذان یا کسی مسجد کی اذان کے ساتھ سحری کے ختم ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ سحری کے ختم ہونے کا تعلق جو ہے وہ طلوع صبح صادق سے ہے۔ یوں ہی نماز فجر کا وقت شروع ہو جائے گا تو فوری طور پر سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اور سحری کا ٹائم ختم ہوگا تو فجر کا ٹائم شروع ہوگا، فجر کا ٹائم شروع ہوگا تو اذان دی جائے گی۔ یعنی اذان جو ہے یہ نماز فجر کے لیے دی جائے گی، اور یہ اس وقت دی جائے گی جب روزے کی ابتدا ہو چکی ہے، یعنی سحری کا اینڈ ہو چکا ہے، ختم ہو چکی ہے سحری۔ تو اگر اس وقت کوئی کھاتا پیتا رہ گیا، ایک لقمہ کسی نے کھا لیا، کسی نے پانی پی لیا، تو یاد رکھیں اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ سارا دن بھوکا پیاسا گزار رہا ہے مگر روزہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا، بعض لوگ پھر نوجوانی میں، بڑھاپے میں جا کر ان کو اس مسئلے کا پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں جی وہ سانو تو پتہ ہی نہیں سی، یہ اج پتہ لگا سانو، اسی تو آخری اذان تک کھاندے رہندے ساں۔ ذہن میں خیال ہی آتا ہے بھائی کوئی نہیں اللہ معاف کرے گا، پتہ نہیں تھا تو اللہ معاف کرے گا۔ یاد رکھیں یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کے نہ جاننے یعنی لا علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو معاف کر دے، بلکہ شریعت نے جو علم سیکھنا بندے پر لازم کیا ہے وہ یہی علم ہے، جو فرائض و واجبات کا علم ہے یہی سیکھنا بندے پہ لازم کیا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو نہ سیکھنے کا گناہ ہوگا اور دوسرا غلط کام کرنے کا گناہ ہوگا۔ جی جی یہی چیز میں سمجھا رہا ہوں کہ سحری کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اذان سحری کا ٹائم ختم ہونے کے 5 منٹ بعد دی جاتی ہے، یعنی سحری جو ہے وہ اذان فجر کی ابتدا سے 5 منٹ پہلے بند کروا دی جاتی ہے احتیاطی طور پر۔ تو لہٰذا اذان فجر کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اذان فجر سے 5 منٹ پہلے روزہ بند کر لیا جائے گا، اور یہی احتیاط ہے۔ اور روزہ کھولتے ہوئے بھی یہی احتیاط پیش نظر ہونی چاہیے۔ ہاں، روزہ بند کرتے ہوئے تو آخری اذان تکنی ہے تو کھلنے لگا پاویں سپیکر ٹک ٹک ہویا تو نال ہی کھجور پا لینی منہ میں، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ سارا دن آپ نے بھوکا رہنا ہے بھائی، تو 2-4 منٹ کی احتیاط سے آپ کا روزہ بچ جائے گا ضائع ہونے سے۔ تو اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، 5 منٹ پہلے اذان سے روزہ بند کریں، اور جب اپنی مسجد یعنی فقہ حنفی کے مطابق جب کسی مسجد میں روزہ کھلوایا جاتا ہے تو اس کے مطابق بھی روزہ جو ہے وہ افطار کریں۔ اس کے بعد جسم سے اگر خون نکل جائے، لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم سے جتنا مرضی خون نکلے۔ ہاں، اگر منہ سے خون نکلتا ہے اور وہ حلق کی طرف نیچے چلا جاتا ہے، حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر دانت وغیرہ سے یا زبان اچانک کٹ جانے سے خون نکلا ہے اور وہ باہر تھوک دیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لعاب جو ہے انسان کا، جو تھوک ہے، اس کو بار بار نگلتے رہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ریشہ آ جائے تو وہ بھی اگر واپس حلق میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس پر تحقیق کرتے ہوئے فقہائے احناف نے جو وضاحت دی ہے وہ یہ کہ ریشہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ یہ معدے کے اندر جانے کے بعد بھی اس کے اندر ایسی رطوبت ہوتی ہے کہ معدے کی نجاست اس کے اندر سرایت نہیں کرتی، جس وجہ سے یہ الٹی کے حکم میں نہیں جاتا۔ تو لہٰذا اس کو اگر واپس اندر بامر مجبوری کوئی نگل بھی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن الٹی اگر کسی کو آئی اور وہ حلق میں واپس چلی گئی تو اس سے روزہ ضرور ٹوٹ جائے گا۔ یہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض بیماریوں کی وجہ سے لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں اور اندازے سے جی دیہڑی بھوک لگ جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو شریعت نے ایسی صورت کے اندر حکم یہی دیا ہے کہ روزہ رکھے وہ مریض، کوئی بھی مرض ہے اس کو، شوگر کا مرض ہے، دیگر مرض ہیں، وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے، تکلیف ہو گئی دن کو، روزہ توڑ دیتا ہے تو روزہ توڑنے کا گناہ اس کو نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، مریض کے لیے اجازت ہے، تو مریض کو چاہیے کہ اب تو موسم اچھا ہے کہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے. اگر بالفرض دن میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو بے شک روزہ توڑ لیں، اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور یہ بھی تو امید ہے کہ روزہ پورا ہو جائے، کوئی تکلیف ہی نہ ہو، تو روزہ رکھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ رمضان کا ایک روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی بندہ روزے رکھتا رہے اس کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے رمضان المبارک کے روزے کوشش کرنی چاہیے کہ رکھے جائیں. سفر میں مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے. آج کل سفر جو ہے وہ آسان ہے، سہولت ہے، تو بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے. اگرچہ شریعت نے رخصت دی ہے کہ بامر مجبوری بندہ سفر میں جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ روزہ رکھ لیا جائے. اگر بتی جل رہی ہو، اس کا دھواں اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کے کوئی وہ دھواں اس کے قریب جا کر اندر لیتا ہے تو اس صورت میں جیسے سگریٹ اگر کوئی پیے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک ہے غلطی سے کھایا، روزہ یاد تھا، حلق میں پانی لیا اور غلطی سے حلق سے نیچے اتر گیا. اور ایک ہے کہ روزہ یاد ہی نہیں تھا، بھول کے ہم نے کوئی چیز کھا لی. تو ان دونوں کا الگ حکم ہے. اگر بھول کر روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر ہم سے غلطی میں کوئی چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. آخری مسئلہ، رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت آرام کرتے ہوئے اگر غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے، جس کو نائٹ فال بھی کہا جاتا ہے، ڈسچارج بھی کہا جاتا ہے، تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کے فرض ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، غسل کے فرض کر لینے سے روزہ ٹوٹے گا. اگر خود اپنے عمل سے غسل فرض کرے گا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اب غسل فرض ہو گیا کسی کے اوپر تو وہ اب غسل کیسے کرے؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں غسل کرنا ہو تو بس غسل کر لو، کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا جو فریضہ ہے وہ افطاری کے بعد ادا کرو، جبکہ ایسا کرنے سے غسل ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ایسا کوئی غسل کر کے نمازیں پڑھے گا اور قرآن پڑھے گا، نہ نماز ہوگی نہ قرآن کی تلاوت جو ہے اس کو ثواب اس کا ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا. تو روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام حالت میں ہے. کلی بھی کی جائے گی، ناک میں بھی پانی چڑھایا جائے گا اور پورے جسم کے اوپر پانی بہایا جائے گا کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہے. ہاں غرغرہ جو کیا جاتا ہے یہ مستحب ہے، غرارہ جس کو کہتے ہیں، تو غرارہ روزے کی حالت میں نہیں کیا جائے گا، اس سے اجتناب کیا جائے گا. اگر غسل فرض ہو جائے تو کلی کی جائے گی، ناک میں پانی چڑھایا جائے گا اور پورے جسم پر پانی ڈال کر غسل جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر لیا جائے گا. یہ کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.